السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامۃ. نسأل اللہ تعالی ان یتقبل هذه الجہود الجبارہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر یہ سبق 16واں سبق ہے. اس سبق کے 2 جز ہیں. پہلا جز ما يتعلق بالملابس. اس سبق میں ہم وہ چیزیں ذکر کریں گے جو عمومی طور پر ہم پہنتے ہیں بطور لباس کے، یا لباس سے متعلقہ چیزیں جن کو پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو زیادہ معروف چیزیں ہیں، یعنی گہرائی میں کسی موضوع کے نہیں گیا ہوں. اگر ہم صرف لباس سے متعلقہ ہی اتنی گفتگو کریں تو یہ 2 جزوں میں نہیں بلکہ ایک ہی سبق اتنا لمبا ہو جائے گا کہ شاید اس کا استیعاب صرف قمیض کے اندر کیا چیزیں ہیں ان کو ہی ہم ذکر کرتے کرتے وہ سبق مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ابتدائی طور پر عربی کے جاننے کے لیے جو معروف چیزیں ہیں ہم پہلے ان کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تفصیلات میں چلتے چلے جائیں گے. اس لیے آج لباس سے متعلقہ ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ثوب. ثوب کا مطلب ہوتا ہے کپڑے. ثوب مطلب ہوتا ہے کپڑے. اور قمیص. قمیص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، قمیض بولتے ہیں تھوڑا زاد کے ساتھ، لیکن ہم اس کو قمیص، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ہے سروال. سروال یہ ملتا جلتا لفظ ہے جس کو ہم شلوار کہتے ہیں، اس کو سروال کہا گیا. حذاء. حذاء الفاظ سمجھ لیجئے، کوشش کریں کہ الفاظ کو مخارج سے ادا کریں. ہا ہے تو اس کو ہا پڑھیں، اگر ہا ہے تو اس کو ہا پڑھیں. اس سے میں نے ایک پہلے سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، اگر آپ اس کی ابھی عربی سیکھتے ہوئے کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کی برکت سے آپ قرآن پاک کو بھی صحیح مخارج سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کیجئے کہ میں تلفظ ادا کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ اسی طرح تلفظ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو حذاء معنی جوتا. مندیل. مندیل معنی رومال. قفاز. قفاز. قفاز معنی دستانے. جورب جرابیں. قلنسوہ. قلنسوۃ. قلنسوۃ معنی ٹوپی. عمامہ. عمامہ یہ لفظ ہم عمومی طور پر بولتے ہیں امامہ. امامہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر لفظ ہی عربی کا ہے، اس لیے اس کو اسی انداز سے بولا جائے، عمامہ. معطف. معطف کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں اس کو معطف کہتے ہیں. صدریہ ویس کوٹ ہم جو پہنتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے. مظلہ. مظلہ کوشش کریں اس کو بھی ادا کرنے کے، میم غا لام گولتا. مظلۃ بمعنی چھتری. نظارہ. نظارہ معنی اینک. ازار. ازار جو عمومی طور پر ہمارے ہاں دیہات میں بڑی عمر کے لوگ تہمت پہنتے ہیں تو اس کو عربی میں ازار کہا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ لفظ بھی احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہے زر. زر کا مطلب ہوتا ہے بٹن. یہ پہلے بھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے کہا کہ یہاں پر دوبارہ اس کی دہرائی ہو جائے. بنطلون پینٹ کو کہتے ہیں. اور ربطۃ العنق. ربطۃ العنق ٹائی جو لگائی جاتی ہے اس کو ربطۃ العنق کہتے ہیں. تو لباس سے متعلقہ یہ چند چیزیں جو مشہور الفاظ تھے وہ میں نے ذکر کر دیے. اور اسی سبق میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ہر سبق میں 1-2 جملے عربی کے ان کو ہم دہرایا کریں گے. تو آج کے سبق میں ذہن میں رکھیے اینہ کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں. اینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں. تذهب. ذهب. ذهب معنی جانا. اینہ تذهب آپ کہاں جا رہے ہو. کوئی آپ کے سامنے جا رہا ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تو آپ اس سے پوچھیں اینہ تذهب. اینہ تذهب. وہ اگلا بندہ آگے سے جواب دے
اذهب الی، بس اتنا یاد رکھیں، باقی وہ اپنی جگہ بتائے. اذهب الی لاہور، اذهب الی اسلام آباد، اذهب الی کراچی. تو اذهب، وہ پوچھے این تذهب، کہاں جا رہے ہو، وہ جواب دے اذهب الی. الی کے بعد آپ اس جگہ کا نام بتا دیں تو یہ مکمل طور پر عربی کا سلسلہ ہو جائے گا. اب اگلے دوسرے جز کی طرف آ جائیے اس سبق میں سے. یہ اسماء موصولہ، یہ ایک عربی میں چند الفاظ ہیں جو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. تو 3 لفظ میں نے یہاں پر لکھے ہیں مذکر کے لیے اور 3 لکھے ہیں مؤنث کے لیے. تو آئیے ان کو سمجھتے ہیں. آپ نے کسی شخص کا تذکرہ کیا ہے پہلے، تو اگر غائب کا اشارہ کرنا ہے تو ہوا استعمال ہوگا. اگر اسے معرفہ ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الذی، یعنی جو اگلا بندہ ہے اس کو اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے تو الذی کا استعمال کریں گے. اور قرآن پاک میں الذی، اللذانی، الذین، اللذانی تو کم استعمال ہوا ہے، لیکن یہ الذی اور الذین پہلے ہی صفحے میں الذین یؤمنون بالغیب. تو ان کا ترجمہ سمجھیے. الذی یہ 3 مذکر کے لیے آتے ہیں، یہ 3 مؤنث کے لیے آتے ہیں. الذی وہ ایک مرد جو کہ اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اللذانی وہ 2 مرد جو کہ، الذین وہ سب مرد جو کہ. اب جو کہ کیسا آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا اگر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ مرد، وہ سب مرد جو کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس انداز سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے اللتی. اللتی کا مطلب وہ عورت جو کہ، یا وہ مؤنث چیز جو کہ. اور اللتانی وہ 2 عورتیں جو کہ، یعنی تثنیہ ہوگا. اور اللاتی، اور یہ اللائی بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اس کا استعمال ہوا ہے. واللائی یئسن من المحیض، تو اللاتی وہ سب عورتیں جو کہ. تو یہ اسماء موصولہ ہیں، ان کا ترجمہ سمجھ لیں. قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اور اس کا ترجمہ اسی انداز سے کرنا ہے. اسی اسماء موصولہ میں ایک من پہلے ذکر کر چکا ہوں، اسی میں یہ ساتھ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایون اور ایتن. ایون اور ایتن. ایون کا مطلب یہ ہے کہ کون سا یا کون سی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں لنبلوکم ایکم، لنبلوکم ایکم. اب آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا. ایو معنی کون سا، کم کا مطلب یہ ہے کہ تم سب میں سے. قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے، یا کون سا بندہ ہے، کون سا مرد ہے یا عورت ہے جو تم میں سے اچھا عمل کرتی. تو ایون اور ایتن کا معنی ہوتا ہے کون سا یا کون سی چیز. تو آج کا سبق جو ہے انہی دونوں اجزاء پر مشتمل تھا. اس کو خوب اچھے طریقے سے یاد بھی کریں، اور یاد کرنے کے بعد قرآن پاک کو کھول کر جو اب تک ہم نے چیزیں پڑھی ہیں کہیں وہ آئیں تو ان کی نشاندہی بھی ضرور کریں. ضمائر ہو گئے، اسماء موصولہ ہو گئے، یا ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، ان کی باقاعدہ تدریب کریں اور ان کو دیکھیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ اس پوری آیت میں سے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. ایسے کوشش کریں کہ ایک لیڈ پینسل، جو کچی پینسل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی نشاندہی کرنا شروع کریں کہ یہ اتنا حصہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا سمجھ لیا ہے. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں اس حوالے سے بھی ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.